بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ تحفیظ القرآن الکریم کے بنیادی ستون سبق سے متعلق کچھ باتیں عرض کرتے ہیں کہ شعبہ تحفیظ القرآن الکریم کی بنیادی ستون سبق سے پہلے ناظرہ، سبق پارہ کو ذکر کرنے کے بعد آموختہ، جو کہ شعبہ حفظ کا اہم اور بنیادی ستون مانا جاتا ہے، اس پر ایک دو باتیں بطور مذاکرہ ذکر کر رہے ہیں۔ آموختہ یہ طالب علم کی پونجی ہے۔ حفظ کے ساتھ ساتھ آموختہ مضبوط ہوگا تو حافظ ہونے کے بعد ایک منزل اور زیادہ پختہ ہونے پر 10 پارے اور جانبین سے پختگی پر اعتماد آ جائے گا تو انشاءاللہ سال کے اختتام پر طالب علم ایک نشست میں سنانے کی صلاحیت پیدا کر لے گا۔ ہم خدام قرآن کو درجات حفظ میں سب سے زیادہ فکر کرنے کی کوئی چیز ہے تو وہ آموختہ ہے، اس لیے کہ آموختہ ہی وہ سرمایہ ہے جو طالب علم تکمیل حفظ کے بعد اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تقسیم کار کے طور پر کہوں تو سبق یہ طالب علم کا ہوتا ہے اور آموختہ استاذ محترم کا ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے کہا کہ طالب علم نے آموختہ سنایا ہو یا نہ سنایا ہو، پختہ ہو یا نہ ہو، سبق کی جانب توجہ زیادہ کرتا ہے اور آموختہ کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آموختہ استاد کا کہا کہ ہم خدام قرآن کو آموختہ پر توجہ زیادہ کرنی چاہیے، کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید توجہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ طالب علم کی آموختہ کی مقدار بھی زیادہ ہو اور پختگی میں بھی اچھا ہو، اس کے لیے طالب علم کو سبق سے پہلے از خود ناظرہ پڑھانے کا اہتمام، سبق یاد کرتے وقت ہمارا انسیت بھرا تعاون اور سبق پارے کو معتدل آواز و رفتار میں بلا ناغہ پختہ سنا جائے تو طالب علم آموختہ کو کمیت و کیفیت کی رعایت کے ساتھ لائے گا انشاءاللہ۔ بات کرتے ہیں آموختہ کی مقدار کیا ہوگی۔ پیارے ناظرین، مقدار کی بات کریں تو سب سے پہلے مبتدی ہو اس وقت روزانہ پارے عام کو سبق تک سنانے کا عادی بنائے، بلکہ پارے عام کو دن بھر میں ایک سے زیادہ مرتبہ سنانے کی عادت ڈالے تاکہ زیادہ پارے ہونے پر اس کو زیادہ سنانا گرا نہ گزرے۔ سال اول میں طالب علم کی صلاحیت دیکھ کر روزانہ از اول تا آخر سننے کی کوشش کریں۔ شاید میری اس بات سے آپ اتفاق نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن یہ خدام قرآن طالب علم ایک صاف شفاف سلیٹ ہے، اس پر آپ جو کچھ لکھو گے سب کندہ ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ مبتدی کو بکثرت سننے سے اس کی ذہانت کا اندازہ ہو جائے گا کہ متوسط ہے یا ادنا ہے۔ اگر ہم نے آموختہ طالب علم پر چھوڑا کہ جاؤ جتنا آپ یاد کر سکتے ہو لے کر آؤ، عزیزو، اس وقت طالب علم 1-2 گھنٹے کے بعد کبھی تو پاؤ تو کبھی آدھا پارہ لے کر آئے گا، وہ بھی کچا۔ پھر ہم معمولی خفگی کا اظہار کرتے ہیں، جس کو بعض برداشت کر لیتے ہیں تو بعض پرواز کر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سال اول سے ان کو بکثرت سننا چاہیے۔ مقدار کی بات چل رہی تھی کہ کتنی ہو، دوستو یہ طالب علم پر موقف رکھیں، اس لیے کہ سال اول کا متوسط اور ادنا طالب علم کا صبح کا دور
صبح و شام 3 پاؤ سن سکتے ہیں۔ 3 کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض مدارس میں آموختہ 2 وقت سنا جاتا ہے، صبح سبق پارے کے بعد اور ظہر بعد۔ اس میں بھی آموختہ کی تقسیم: صبح کا دور سبق سے متصل پاروں میں سے ہوتا ہے اور ظہر بعد پہلے پارے کی جانب سے ہوتا ہے۔ صبح کا دور سبق سے متصل پاروں کی وجہ یہ ہے کہ تازہ ہونے کی وجہ سے بہت کم محنت میں یاد کر کے سنائیں گے، اور دوپہر کا دور پہلے پارے کی جانب سے اس لیے کہا کہ ان پاروں کو حفظ کر کے 1 سال گزر گیا ہے جس کو یاد کرنے میں وقت درکار ہے۔ طالب علم کھانے کے بعد ظہر بعد یاد کر کے آموختہ کی تیاری کر لیتے ہیں، پھر دوپہر میں سناتے ہیں۔ بہرحال آپ کی یہاں ایک ہی دور ہو تو پھر 3 پاؤ کے بجائے 4 پاؤ رکھیں تاکہ پارے کی جلد سے جلد باری آئے۔ نیز طالب علم ایک ساتھ پورا پارا دور سنا دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے سکتا ہے تو آدھا کر کے سن لیا جائے۔ بعض مرتبہ ہمارا پورا آموختہ سننے کی ضد کرنا یہ طالب علم کا حوصلہ پست کر دیتا ہے۔ سال دوم میں مقدار حفظ میں اضافے کے ساتھ ساتھ آموختہ میں بھی 1 پاؤ کا اضافہ ہونا چاہیے۔ دوسرے سال میں کم از کم 1.5 پارا پورے دن کا ہونا ضروری ہے، ورنہ پورے پارے کا آموختہ کم ہونے کی وجہ سے سالانہ آتے ہر پارے میں عدم پختگی محسوس کرو گے۔ تیسرے سال مقدار حفظ 20 پارے سے تجاوز کر جائے تب 2 پارے آموختہ ہو جانا چاہیے۔ 2 پارے سے کم آموختہ سننے سے 2 پارے سے کم آموختہ سننے سے پیچھے کی مقدار حفظ کچی ہو جائے گی۔ آموختہ کچا ہونے کی وجہ سے سبق پر اثر پڑے گا، نتیجتاً طالب علم 4تھے سال میں داخل ہو جائے گا۔ دوستو، یہ آج کی یہ کلپ مختصر رکھتا ہوں، انشاءاللہ دوسری جو کچھ باتیں ہیں قسط وار انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آج کی بات یہاں تک، انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری قسط میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔